کہ اسلام میں رہبانیت کی اجازت شاید نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، وہ مقصد ان کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اکیلے ہوں دنیا کو چھوڑ کے، اور اللہ پاک کے حضور میں جا کے جو بھی عبادت کرنا چاہیں وہ کریں۔ تو جب رہبانیت کی اجازت نہیں ہے تو کیا یہ عمل جائز ہے یا اس قسم کی اجازت ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت اچھا سینسیٹیو سوال کیا ہے جی۔ واقعی حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، جی۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ جی۔ مطلب انسان جنگلوں میں بیابانوں میں چلا گیا اور وہاں پر اپنی زندگی بسر کرے، دنیا سے کٹ جائے، جی۔ تو یہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اچھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لیکن اسلام تو رہبانیت میں ہے۔ جی۔ اچھا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ یہ وہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن رہبانیت میں اسلام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلوؤں کی نفی نہیں کی، ایک طرف کی نفی کی ہے اچھا۔ کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ رہبانیت میں بھی اسلام نہیں ہے۔ تو جو لوگ جنگلوں بیابانوں میں نکل جاتے ہیں، اسلام تو ان کے ساتھ رہتا ہے، وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، جی۔ خدا کے سامنے جھکتے ہیں، اسلام کی زندگی پہ تو عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ اس لیے الربانیت فی الاسلام، ربانیت اسلام ہے، یعنی رب کے بندے بن کے رہیں۔ جی۔ ربانیت، جی۔ تو رب کے بندے بن کے رہیں، رب کا بندہ بن کے جنگل میں بھی رہ سکتا ہے، یہ شہروں میں بھی رہ سکتا ہے، پیرس کی روشنیوں میں بھی رہ سکتا ہے، امریکہ کی اونچی بلڈنگوں میں بھی رہ سکتا ہے، اور اسی طرح دیہاتوں اور جنگلوں ساحلوں پہ بھی رہ سکتا ہے، جی۔ لیکن رب کا بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ تو ربانیت اسلام میں، بے شک رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، لیکن اسلام میں تو ربانیت میں تو اسلام ہے۔ یہی وجہ کہ کتنے اولیاء کاملین جو جنگلوں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے، خدا کو یاد کرتے رہے، جی۔ اور انہوں نے ترک دنیا کر دیا۔ جی۔ اصل میں ترک دنیا کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے کہ فزیکلی دنیا کو ترک کر دینا، جی۔ ایک ہے دلی طور پہ دنیا کو ترک کر دینا۔ اچھا۔ تو یہ اولیاء کاملین کیا کرتے ہیں، یہ عظیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ فزیکلی دنیا کو ترک کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے یار اس کے ساتھ انوالومنٹ رہے گی تو دل پھر اس کے اندر گھسے گا، لہٰذا اس کو فزیکلی چھوڑ دو۔ لہٰذا ایسے ایسے اولیاء اللہ گزرے جو ایک لنگوٹے کے اندر ساری زندگی گزار دی انہوں نے، جی ہاں۔ اور جنگل میں رہے، لیکن خدا کی یاد سے وابستہ رہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اسلام کا یہ کمال ہے کہ ہر سچویشن میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اگر رہبانیت میں بھی چلا جائے بندہ تو اسلام پھر بھی آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے اسلام اپنے ساتھ رکھا اور خدا کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ دوسرا مفہوم ہے دلی طور پہ دنیا کو ترک کر دیں، تو شہروں کے اندر رہنے والے جو نیک لوگ اولیاء کامی، وہ دلی طور پہ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، دنیا سے دل نہیں لگاتے، یعنی محبت نہیں کرتے، ضرورت کا تعلق رکھتے ہیں۔ جی۔ وہ اچھے بنگلوں کوٹھیوں میں بھی رہتے ہیں، لمبی گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں، اچھی پوشاکیں بھی پہنتے ہیں، لیکن دل ان کا ان سے نہیں لگا ہوا، ان کو ضرورت زندگی کی سمجھتے ہیں، لیکن محبت کا تعلق اللہ کی ذات سے رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا مفہوم ہے۔ تو شریعت نے اصل میں ہر انسان کو کسی عظیمت پر نہیں ڈالا، شریعت نے ان کو رخصت کے راستے دیے ہیں۔ تو جو کہ عام آدمی کمزور ہے، وہ فزیکلی دنیا ترک کر کے نہیں رہ سکتا، لہٰذا اس کو کہتے تم دلی طور پہ دنیا کو ترک رکھو، دل جو خدا کی یاد سے وابستہ رکھو۔ جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دستکار میں دل یار میں، اچھا۔ کہ ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل یار کی محبت میں وابستہ ہو، یہ مومن کی شان ہے۔ جی۔ تو آج جو شہروں میں رہتے ہیں اور یہ اللہ، ان کی شان وہی ہے، دستکار میں دل یار میں، وہ یوں زندگی گزارتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا بھی بہت بڑا اجر اور بڑی عظیمت ہے کہ انوالومنٹ کے باوجود وہ اس سے دل نہیں لگا رہے، تو اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، اور یہ اصل مقصود ہے اسلام کا۔ لیکن جو جنگلوں میں چلے گئے، اسلام ان پر بھی اعتراض نہیں کرتا، وہ لوگ قابل تنقید نہیں بلکہ قابل تعظیم ہیں، انہوں عظیمت کا راستہ اختیار کر کے وہ دنیا کے راحتوں کو چھوڑ کے خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے ان کا مقام عظمت ہے، ان پر اعتراض و تنقید بھی نہیں کرتے۔ ہاں ان کا یہ عمل قابل تقلید بھی نہیں ہے، ہر بندہ جنگل میں جا کے رہے، تو اس لیے ہم ان کو جو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ہم پہ اعتراض نہ کریں جی آپ نے کیا رہبانی اختیار کر لی، اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں، یہ تو اس کا کمال ہے کہ اسے دنیا ترک کر کے راستہ اختیار کی عظیمت کا اور خدا کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، اور یہ اسلام کے منافی نہیں ہے۔ منافی نہیں، رہبانیت اختیار کریں ایز لانگ ایز اسلام آپ کے ساتھ ہو، پہلے اسلام اور پھر رہبانیت۔ بالکل جی جی۔ تو یہ جو حضرات اپنے کام کاج ترک کر کے تبلیغ پر جاتے ہیں، پاکستان سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں، ڈاکٹر ہیں یا اس قسم کے اور لوگ ہیں، یہاں کے لوگ اپنے کام کاج بزنسز بن کر کے تبلیغ پہ نکل جاتے ہیں، تو یہ کہاں بات بیٹھتی ہے؟ نہیں، لیکن اس کو کوئی اعتراض نہیں،
کوئی اعتراض اس لیے کہ دنیا کے تعلیم و تربیت کے لیے تو لوگ نہیں چھوڑ کے جاتے ملک. جی دنیا کی تعلیم اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے کوئی امریکہ آ رہا ہے, کوئی جرمنی جا رہا ہے, بیوی بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں, پھر اکٹھے رہ کر بھی الگ الگ ڈومز میں رہ رہے ہیں, بیوی وہاں بچے وہاں, تو اپنی ڈگری, تو دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے انسان جب تعلیم و تربیت لینے کے لیے بیوی بچے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یار بیوی بچے چھوڑ کے آپ امریکہ جا رہے ہیں 5 سال کا کورس کرنے, کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن یہ یہاں کوئی دین کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اور دینی تربیت حاصل کرنے کے لیے, اپنے دل کو خدا سے وابستہ کرنے کے لیے 4 مہینے کے لیے, چیلے کے لیے, سال کے لیے نکلتا ہے, اس میں بھی اعتراض کے کسی کو حق نہیں ہے. بلکہ وہ مقدم ہے کہ انسان اپنے دین کے حصول کے لیے اس قسم کی قربانی دے. اور قربانی کیا, یہ تو بلکہ واجب ہے, اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے, دین تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, اور دین و ایمان پہلے ہے. تو آج حالت یہ کہ دنیا کی ہم تربیت کر لیتے ہیں, ڈاکٹر کی ڈگری بھی حاصل کر لیں گے, لیکن قرآن کا تلفظ ہمارا درست نہیں ہوگا. تو لہٰذا دعوت تبلیغ میں جانے والے تو یہ تو بہت بڑا کام کر رہے, جو اولین جو فرض تھا دین کی درستگی, تو اس کے لیے تعلیم و تربیت کے جاتے ہیں. اس کا ربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو فرض اور واجب ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر بندے پر جو فرض عین ہے, ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. تو یہ علم حاصل کرتے ہیں, تربیت لیتے ہیں کہ نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے, روزے کی کیا حکام ہے, غسل طہارت کیسی ہوگی. لہٰذا جو لوگ اس راستے میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایسا روزہ بھی لگاتے ہیں, ان کو پتا ہے سب سے پہلے ان کو وضو سکھاتے ہیں, غسل کا طریقہ. اور واقعی ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, ان کو آج تک غسل کا طریقہ نہیں آیا, آج تک وضو ان کا درست نہیں ہے, آج تک نماز میں ہاتھ باندھنے کیسے وہ تک خبر نہیں ہے. تو معلوم ہے کہ یہ تو ان کا اولین فرض ہے. تو دعوت تبلیغ والے تو اپنا بہت بڑا فرض پورا کر رہے ہیں, لہٰذا وہ بہت قابل قدر ہیں اور قابل اعتراض نہیں ہے.